بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ میں بڑی حد تک پوری اسلامی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی اور معاشرت کے اصول کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز، روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات اور امداد باہمی، مشاورتی نظام، شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض وغیرہ کے متعلق بھی ہدایت دی گئی ہے۔ امر و نواہی، جائز و ناجائز باتوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حصہ اس صورت میں موجود ہے، جسے اسلامی ضابط حیات کہتے ہیں۔ آج کے خلاصہ آیات میں ایمان کی تفصیل اور اس کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، سب پیغمبروں پر اور ان سب کتابوں پر جو مختلف زبانوں میں مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال میں سے والدین، رشتہ دار اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔ قتل کے بارے میں جان کے بدلے جان، اور اگر مقتول کے وارث راضی ہو تو خون بہا یعنی معاوضے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزے فرض کیے گئے اور معذوروں کے لیے رعایت رکھی گئی ہے۔ مشرک اور مسلم مرد و عورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا۔ بچوں کو 2 سال اپنا یا غیر عورت کا دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سود کا لین دین قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں پیغمبروں کے قلبی اطمینان میں اضافہ کرنے کے لیے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں۔ نیز اس صورت میں آیات قرآنی میں غور و فکر کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی 18 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات پاک ہے، اور یہ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ملیں گی۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس میں سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کا خلاصہ جاننے کے لیے ہمارے اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔